بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کلال۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے ہم آپ کو کربلا کے واقعہ پوری تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو کہ آخر کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی۔ یہ واقعہ میں سیدہ کلال کتاب سے لے رہا ہوں۔ آئیے ان کی خاندانی دشمنی جو شروع سے چلی آ رہی ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ تو چلیے آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خاندانی دشمنی۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی خلافت سے شروع نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد جو کچھ ہوا وہ اصل میں نتیجہ تھا اس کونے کا جو اوپر سے چلا آ رہا تھا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے باپ کے یہاں دو جڑواں بچے ہاشم اور امیہ پیدا ہوئے۔ ان کے باپ عبد مناف نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں زندہ نہیں رہ سکتے تو مشورہ یہ ہوا کہ ان کو الگ الگ کرنا چاہیے، شاید ایک بچ جائے۔ چنانچہ ہاشم اور امیہ تلوار سے الگ کیے گئے، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک کے بجائے دونوں زندہ اور سلامت رہیں، اور شجرہ یعنی کہ پیڑھی اس طرح چلا۔ عبد مناف کے دو بیٹے، نمبر 1 ہاشم اور امیہ، نمبر 2 امیہ۔ امیہ کا خاندان بیٹا ابو سفیان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید۔ ہاشم کا خاندان بیٹا عبد المطلب سے، ایک ابو طالب دوسرا عبداللہ۔ ابو طالب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین۔ عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ۔ اس واقعہ کو پڑھنے والوں کو یہ تعلق اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مضمون کی بات کو سمجھنے کے لیے انہیں کسی دوسری تاریخ پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہ ہو، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ جس تلوار پر ہاشم کے خون کے چھینٹے کربلا کے میدان میں بجھی یہ وہ تھی۔ کعبہ کے متولی کے عہدے کو لے کر امیہ کی سینے میں ایسی آگ لگی کہ اس کے شعلے صدیوں میں بھی نہ بجھی، اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ امیہ کعبہ سے نکل جائے تو وہ دانت پیستا ہوا نکلا، لیکن اس کے دل پر جو کچھ گزری وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے اولاد میں ابو سفیان تب کوئی ذکر کے قابل آدمی نہیں ہے۔ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت زندہ تھا، اور اس نے اپنے دادا امیہ کے نکالے جانے کا بدلہ لینے میں حضور اکرم سے بدلہ لینے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جناب سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یزید ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پوتے ہیں، اسی طرح ابو سفیان امیہ کا۔ یہ شجرہ سمجھ لینے کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ اور ابو سفیان کی حرکتوں پر نظر ڈالنی چاہیے تاکہ امام کی شہادت کا اصلی راز معلوم ہو جائے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی تصدیق میں پیش قدمی کی، اسی طرح ابو سفیان نبوت کے جھٹلانے میں پیش ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہی وہ شخص تھا جس نے صرف جھٹلانے پر ہی بس نہیں کی بلکہ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی ممکن تکلیف پہنچائی۔ اسلام کی جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں شاید ہی کوئی ایسی لڑائی ہو جس میں ابو سفیان کا جوڑ توڑ نہ ہو۔ اس کے دل میں بنو ہاشم کی کچھ ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ گھر کا بچہ اس کا نام کا دشمن تھا۔ ہندا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر فخر کیا، اس کی بیوی تھی۔ جب سچائی جھوٹ پر غالب ہو گئی اور اسلام کی طاقت نے شرک کو دبا دیا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو منافقوں کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ اسلام قبول کریں۔
جانی دشمن اور خون کے پیاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہوئے اور توحید کا کلمہ پڑھا۔ انہی لاچاریوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام قبول کر لے۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں اچھی تفصیل سے بیان کروں گا، سننا بالکل بھی نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔